مسجد نبوی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جب صحابہ نے تعمیر کی تو وہ آج کل ہماری مساجد کی طرح نہیں تھی۔ مٹی کے گارے کے بنے ہوئے بلاک تھے اور کھجور کے درخت کے ستون بنائے گئے، کھجور کی شاخوں سے چھت بنائی گئی، اور نیچے جو زمین تھی وہ صاف تھی، چٹائیاں نہیں بچھائی جاتی تھی، صفوں کی ترتیب نہیں تھی۔ جب بارش ہوتی تو وہ چھت ٹپکتی، جس کی وجہ سے نیچے کیچڑ بن جاتا۔ اگر بارش زیادہ ہوتی تو اعلان کر دیا جاتا کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو، کہ مسجد ساری بھیگ گئی، اب جماعت تو نہیں ہو سکتی، اور راستے میں بھی بہت پانی کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مؤذن اعلان کر دیتا، صلو علی رحالکم، کہ جہاں جہاں موجود ہو وہاں اکیلے نماز پڑھ لو۔ مسجد کچی تھی، نمازی پکے تھے۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ ہلکی بارش ہوئی، کچھ کیچڑ تھا، تو اس نے اپنی جولی میں کنکریاں بھر کے لایا اور اپنے سجدے کی جگہ میں اس نے بچھائیں تاکہ میرے منہ کو نیچے سے کیچڑ نہ لگے، مٹی نہ لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دیکھا تو فرمایا اس نے اچھا کیا۔ تو پھر پوری مسجد میں صحابہ نے کنکریاں بچھا دی، کنکریوں پہ نماز پڑھتے تھے تاکہ مٹی کا گرد و غبار یا ہلکی بارش ہو، چھت ٹپکے تو زیادہ کیچڑ نہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر بڑے عرصے بعد تک مساجد میں صفیں نہیں بچھائی جاتی تھی، فرش نہیں ہوتے تھے، کچی زمین ہوتی یا اوپر کا پتھر بچھا کر برابر کر دیے جاتے، ان پر نماز پڑھتے۔ آج مساجد پختہ ہیں اور اکثر گھروں سے مساجد کی حالت بہت بہتر ہے، عمدہ قالین بچھائے گئے ہیں، ہر طرح کی سہولت موجود ہے، لیکن عبادت کرنے والے ان جیسے نہیں رہے۔ وہ ہر وقت عبادت کرنے والے صحابہ تھے۔ مساجد کچی تھیں لیکن عبادت کرنے والے بڑے پختہ تھے۔ آج ہمارا مسجد میں دل ہی نہیں لگتا، وہ مسجد سے نکلتے نہیں تھے۔ ان کو ذرا وقت ملتا وہ مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کرتے، گھر میں اللہ کی عبادت کرتے، اور ہمیں وقت ملتا ہے تو ہم سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں، گپ شپ کے لیے نکل جاتے ہیں، عبادت کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے۔ ہمارے ہاں انتہائی بدقسمتی ہے کہ ہم عبادت کی طرف ہمارا دل متوجہ نہیں ہوتا۔ وہ عبادت کرتے تھے اور دنیا کمانے کے لیے جو وہ وقت لگاتے تو اس پر بھی ان کو افسوس ہوتا کہ کاش کہ ہمارے پاس دولت ہوتی تو ہمیں کمانے کی ضرورت نہ ہوتی، یہ وقت بھی ہم عبادت میں لگا لیتے۔ جن صحابہ کو اللہ نے مال دیا تھا یا جن کے آگے ملازم تھے، کام کرتے تھے، کاروباری تھے، وہ رات پوری عبادت کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، اور ایک دوسری کی عبادات کو دیکھتے تھے، وہ کتنی کرتا ہے میں اس سے زیادہ کروں۔ ایک دوسری کی عبادات کو دیکھنا، اس سے زیادہ کرنا کہ یہ اتنی عبادت کرتا ہے میں نے اس سے زیادہ کروں۔ تو مساجد کچی تھیں، عبادت کرنے والے پکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کی طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں خیال آیا، اللہ نے ڈالا، صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ نمازوں کے اوقات میں لوگ جمع تو ہو جاتے ہیں لیکن کوئی پہلے آ جاتا ہے، پھر انتظار کرنی پڑتی ہے، تو کوئی ایسا طریقہ کار ہو کہ اعلان ہو اور سارے اکٹھے جمع ہو جائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے، کسی صحابی نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ ناقوس بجایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ تو نصارہ بجاتے ہیں۔ کسی نے مشورہ دیا بوس، جو سینگ کی طرح باجا ہوتا ہے، وہ بجایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔
کسی نے مشورہ دیا چلو نماز کا جب وقت ہوگا تو مسجد میں آگ جلا دیں گے، دھوئیں سے لوگ سمجھ جائیں گے تو جہاں جہاں موجود ہوگا فوراً مسجد آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے کہ وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، اٹھ کر ہر کوئی اپنے گھر چلا گیا۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو زیادہ فکر لاحق ہوئی کہ کوئی تو طریقہ ہونا چاہیے۔ رات کو سوئے تو خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے پاس وہ نگارہ ہے، ناقوس ہے، اور ان کو اچھا لگا تو اس نے کہا یار مجھے دے دو۔ اس نے کہا تو نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھلاؤں گا اور ہم اذان نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اس کا استعمال کریں گے۔ اس نے کہا میں اس سے اچھی چیز تجھے نہ سکھاؤں؟ انہوں نے کہا سکھلا دو۔ وہ اللہ کی جانب سے فرشتہ تھا، اس نے کھڑے ہو کر اذان دی۔ جب اذان دی پھر تھوڑی دیر بعد آگے ہو کر اقامت پڑی۔ صحابی نیند سے بیدار ہوئے، دوڑتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسے خواب دیکھا ہے، یہ کلمات پہلے ایسے کہے گئے پھر ایسے کہے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه لرؤيا حق، یہ تیرا سچا خواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اذان کے کلمات سکھلائے، نماز کے لیے کیسے بلایا جائے وہ طریقہ سکھلایا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر بلال کو یہ سکھاؤ اس لیے کہ اس کی آواز اونچی ہے۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی صحابی نے خواب دیکھا، ان کو اذان کا نہیں کہا جس کو رب درجہ دے، ان کی آواز ذرا پست تھی، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ذرا گونجتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بلال کو سکھاؤ۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے آزاد دے دی، اور پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ چلو ایسا کرو بلال اذان دے گا تم اقامت پڑھ لینا، کہ جب جماعت کھڑی ہوگی تو پیچھے کھڑے ہو کر جو کلمات ہیں وہ تو کہہ دیا کر۔ تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں بھی مدینہ کے باہر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے مؤذن عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، نابینا صحابی تھے، تو یہ اذانیں دیتے تھے، کبھی یہ دیتے کبھی بلال رضی اللہ تعالی عنہ دیتے۔ تہجد کی اذان اس وقت دی جاتی تھی، پھر فجر کی اذان دی جاتی تھی، تو کبھی تہجد کی اذان بلال رضی اللہ تعالی عنہ دیتے اور فجر کے لیے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ دیتے۔ یہ جو احادیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بلال اذان دے کھاؤ پیو، تو اس سے ہماری لوگوں نے غلط مطلب لے لیا کہ بھائی روزہ جب تک اذان ہوتی ہے تم کھا سکتے ہو، نہیں، حدیث پوری یہ ہے کہ جب بلال اذان دے تو کھاؤ پیو، اور جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے تو کھانا پینا چھوڑ دو۔ کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کے لیے اذان دیتا ہے، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ بیٹھا صحابی کہتا تھا کہ فجر کا وقت ہو گیا، پھر وہ کھڑے ہو، کیونکہ وہ تو نبی نہ تھے، پھر وہ کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے، اس وقت کھانا پینا صحابہ چھوڑ دیتے تھے۔